اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہید ہے۔ آج کی بات جو ہم کریں گے وہ ہم ہر انسان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ٹام ہوتا ہے وہ بہت ہی خوشگوار ترین زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ تقریباً جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ ہر روز اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں $2 ملین کا اضافہ بھی کروا دیتا ہے۔ وہ جس سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جس سے ملتا ہے ہر شخص اپنا اکاؤنٹ اس کی کمپنی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کمپنی نے اس کے تمام ڈنرز کے اخراجات اپنے پلے میں اٹھا رکھے ہوتے ہیں۔ وہ جس بھی ہوٹل سے کھانا کھاتا ہے وہ ہوٹل 5 اسٹار ہوتا ہے۔ وہ جس بھی شخص سے ملتا ہے وہ شخص کسی نہ کسی اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا ہوتا ہے۔ وہ جس بھی کلاس میں سفر کرتا ہے وہ بزنس کلاس میں وہ بزنس کلاس میں شمار کی جاتی ہے۔ البتہ الغرض اس کی زندگی کے تمام تر معاملات لگژریس زندگی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل، فہم اور شعور بھی نواز رکھا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جس بھی پارٹی یا فنکشن میں جاتا ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ الغرض البتہ اپنی بات کو کنکلیوڈ کریں تو اس کے پاس گاڑیاں تھیں، اس کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ تھا، اس کے پاس اپنا ہیلی کاپٹر تھا، اس کے پاس اپنے اکاؤنٹس تھے، اس کے پاس اپنی پراپرٹی تھی، اس کے پاس تمام تر معاملات کو جینے کے لیے اس کی کمپنی کا سہارا تھا۔ اس کی تمام فیملی کی انشورنس بھی کمپنی کے حوالے تھی، البتہ اس کی اپنی بھی جو میڈیکل انشورنس تھی وہ اس کی کمپنی کے حوالے تھی۔ لیکن آخر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تمام اپنے معاملات کی طرح وہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تو وہ رات کو 2 گھنٹے کسی نہ کسی بار میں ضرور جاتا۔ وہ بار اس شہر کا مہنگے ترین باروں میں شمار ہوتا۔ وہاں پر بھی کسی نہ کسی شخص سے ملاقات کرتا، اس کو اپنا دوست بناتا، اس سے اپنے بزنس کارڈ ایکسچینج کرتا اور وہی دوست اس کا آنے والے دنوں میں اس کا کلائنٹ بھی شمار ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ٹام معمول کے مطابق اپنے گھر سے نکلا، اس نے کسی بار کا رخ کیا، وہاں پر اس نے 2 گھنٹے گزارے۔ جب وہ واپس آیا تو وہ سو گیا۔ جب صبح وہ اٹھا تو اس کا سر بھاری بھاری محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اس بھاری پن کو رات کی شراب کے نشے کی کی طرف پھینک دیا اور اس نے کہا کہ ابھی اس نے سر چھٹکا اور یہی سمجھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن 1-2 دن گزرنے کے بعد اس کا سر مزید بھاری ہوتا چلا گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر نے اس کو پہلے تو عام نارمل لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا اور اس کو دوائی دے کر ٹال دیا، لیکن اس کا سر کا درد بالکل بھی شدید آہستہ آہستہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے بلڈ کے کچھ سیمپل لیے، اس نے وہ سیمپل ٹیسٹ کے طور پر بھجوا دیے۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے مزید اس کے 2 سیمپل لینے چاہے، اس نے بلڈ لیا اور وہ رپورٹس اس نے دوبارہ لینے کے لیے مختلف شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی لیبارٹریز میں اس نے وہ خون بھجوا دیا۔ جب ٹیسٹ واپس آئے تو ڈاکٹر نے ٹام کو بلوایا۔ اس نے ٹام کو کہا کہ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس نے ٹام کے سامنے ایک گلاس کے اندر پانی رکھا۔ اس نے کہا کہ پہلے پانی پیو۔ ٹام نے پانی پیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر نو آئی ایم ریڈی۔ ڈاکٹر نے اس کے بعد کہا کہ ٹام تمہیں جو بیماری ہے تمہیں اس میں کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ تمہیں بلڈ کینسر ہے اور تمہارے پاس صرف 3 ماہ بچے ہیں، اور اب تمہارے پاس آگے کی زندگی گزارنے کے، ان 3 ماہ کو گزارنے کے صرف 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ یا تو اپنے ان 3 ماہ کو اپنی زندگی کے خوشگوار دنوں میں شمار کر لو، اپنی فیملی کو وقت دو، یا دوسرا اپنے تمام شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی طرف دوڑ پڑو اور اس کا علاج کرواتے پھرو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان 3 ماہ سے زیادہ تم نہیں جی پاؤ گے۔ ٹام وہاں سے اٹھا، اس نے اپنے آپ کو سوچا کہ وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی لسٹوں میں شمار ہونے والا شخص تھا، لیکن اچانک دھڑم سے وہ دنیا کے ناکام ترین لوگوں میں شمار اس نے اپنے آپ کا کرنا شروع کر دیا۔ وہ چلتا گیا یہاں تک کہ شام ہو گئی، رات ہو گئی، لیکن وہ چلتا چلا گیا۔ جب صبح کے سورج نے آنکھ کھولی تو ٹام کو بھی پتہ چلا کہ وہ چلتے چلتے اس نیو یارک شہر سے وہ بالکل باہر آ گیا تھا۔ اس نے اپنے سامنے جھیل، سمندر، چھوٹے چھوٹے نہریں، پھول، آوازیں، پرندے، تمام چیزیں وہ دیکھ رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں اس نے پہلی بار بالکل نہیں دیکھی تھیں، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے اچھی طرح، ان تمام چیزوں سے بالکل جانتے ہوئے بھی واقف تھا، لیکن ان پرندوں کی آوازوں میں، اس پانی کی کشش میں، اس سمندر کی کشش میں، ان جھیلوں کی کشش میں اس کو ایک عجب رنگ نظر آ رہا تھا۔ وہ جب گھر کی طرف پلٹا تو اس کے اپنے بچے کی مسکراہٹ میں اس کو ایک عجب چیز نظر آ رہی تھی۔ اس کو اپنی بیوی کی مسکراہٹ میں بھی ایک نئی زندگی شمار کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس نے اسی وقت ایک نیا فیصلہ لیا۔ اس نے اپنی تمام پراپرٹی کو سیل کیا۔ اس نے آدھی پراپرٹی کو
کرائے کے اوپر چڑھا دیا، اپنی فیملی کی اور اپنی جاب کی طرف سے استعفیٰ دیا، بچوں کی چھٹیاں لی اسکولوں سے، اور ایک لانگ ٹرپ کے اوپر اس نے وہ چلا گیا۔ اس نے جب اپنے گھر کی طرف جب وہ پہلی بار اس کے واقعے کے سننے کے بعد پلٹا تھا، تو اس نے گھر کے نظارے کو دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر جتنی بھی گراسری ہے وہ اسے بالکل فضول نظر آئی۔ اس کے گھر کے اندر کچھ ایسے جوتے بھی اس کے تھے، کچھ ایسے اس کے کپڑے بھی تھے جو اس کے اپنی ضرورت سے اضافی اس کو پہلی بار معلوم ہوئے۔ اس نے پہلی بار اپنے گھر میں پڑے ہوئے سنترے کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے گھر میں لگے ہوئے باغ کے اندر پھولوں کی خوشبو کو پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا۔ اس نے زندگی کے اندر اپنے بچوں کی مسکراہٹ کو پہلی بار محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنے پھیپھڑوں کے اندر جانے والی ہوا کو سکڑتے اور پھیلتے ہوئے اس ہوا کی نمی کو، اس ہوا کے دباؤ کو اور اس ہوا کی تازگی کو اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ اس نے اس ہوا میں پیدا ہونے والی نمی کے اندر خوشبو کو اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ وہ ہمیشہ لگژری کارز اور لگژری ٹرپ کے اندر سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے پہلی بار بس کے سفر کے دھکے اور پہلی بار اس نے ٹرین کی جھم جھم کی آواز کو اپنے سینے کی تسکین کی طرف آتے ہوئے اس نے بھی دیکھا تھا۔ آخر معاملات کی آگے بات کریں تو اس نے پہلی بار شبنم کے قطروں کو اپنے پاؤں کے ساتھ چپکتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب شبنم کے قطرے پاؤں کے ساتھ چپکتے ہیں تو یہ عجیب قسم کی آواز کا احتجاج پیدا کرتے ہیں۔ اس نے یہ احتجاج پہلی بار سنا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں ایک ساتھ ایک عجب سی آواز پیدا کرتے ہیں۔ یہ آواز ایک دھن کی شکل اختیار کرتے ہیں اور یہ دھن ایک موسیقی کی نما کی ہوتی ہے، اور یہ جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں خوشی بھی تعزیت بھی محسوس کراتے ہیں۔ البتہ اسے یہ زندگی کا آخری دن لگنے کی بجائے اسے اپنی زندگی کا یہ پہلا دن محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کے جینے کا اسے پتہ ہی آج چلا ہے۔ آخر کیوں ہمیں بھی اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں بھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ کے ڈیتھ بیڈ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آخر کیوں ہم بعض اوقات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ریس میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، ہمارا خاندان، ہماری فیملی، ہماری صحت، ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہم ان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کی دھن میں اپنی شہرت، پیسہ، دولت، اس لالچ کی دھن میں آگے ہی آگے سفر کرتے چلے جاتے ہیں۔ مانا کہ یہ ضروریات زندگی ہے، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی کچھ اور ہوتا ہے۔ ضرورت ہمیشہ فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ زندگی ہمیشہ خواہشات سے بھری پڑی ہے، اور کہا بھی یہی جاتا ہے، حدیث کا یا قرآن پاک میں آنے والے کسی آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر انسان کو احد کے 2 سونے کے پہاڑ بھی پیش کر دیے جائیں تو تب بھی وہ تیسرے پہاڑ کی ضرور جستجو کرے گا، اور آخرکار انسان کی خواہشات کو یا انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ انسان کے خواہشات کو پورا صرف قبر کی مٹی ہی کر سکتی ہے۔ خدارا اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، خدارا اگر زندگی کو جینا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے اپنی خواہشات کو تھوڑا کم رکھنا چاہیے۔ اپنی ضروریات ضرور پوری کرنی چاہیے، لیکن اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کم رکھ کے اپنی زندگی کو نروان رہ کر گزارنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کی پرسکون گزرے گی۔ اپنے خاندان کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کے مسکراہٹ میں دیکھیں کہ آپ کے بچے کو کیسی یعنی کہ زندگی جی رہے ہیں۔ اپنے خاندان کے طرف غور کیجیے۔ خیر، ہم کب جئیں گے، ہم کب اس کٹتی ہوئی زندگی سے اپنی زندگی اصلی کی طرف واپس آئیں گے؟ میرے خیال سے عمر تو وہ ہوتی ہے جو اپنوں کے بغیر گزر جائے، اور زندگی وہ ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ گزر جائے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔